ایک سٹوری آئی ہے کہ عارف نقوی نے $2.1 ملین آپ کی جماعت کو دیے. یہ ممنوع فنڈنگ کیس میں آتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو عارف نقوی کی میں نے یہ آرٹیکل پڑھا آج فائنینشل ٹائمز میں. عارف نقوی ایک پاکستان کا وہ سمجھیں کہ وہ ٹیلنٹ تھا فائنینشیل ورلڈ کے اندر جو جتنا وہ اوپر جاتا رہتا اس نے ہمیں فائدہ پہنچانا تھا. میں اسے 20-25 سال سے جانتا ہوں عارف نقوی کو. یہ ہمارے بڑا جیسے جیسے یہ پیسہ بناتا گیا، اس نے اپنی یہ جو فنڈ بنایا، ایکوٹی فرم بنائی، اور یہ بڑھتا گیا اور یہ پھر وینچر کیپٹل پہ نکل گیا. یہ اس سے بہت فائدہ کروانا تھا اور کروا رہا تھا پاکستانیوں کو، اور یہ سب سے تیزی سے بڑھ رہا تھا. اور یہ میں اس لیے خیر میں اسے جانتا تو پرانا تھا، لیکن اس نے ہمیں شوکت خانم کو بڑا پیسے دیتا تھا. دبئی میں یہ رہتا تھا، ہمارے جب بھی فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے تھے یہ آ کے پورے پیسے دیتا تھا. 2012 میں اس نے 2 ڈنرز فنڈ ریزنگ کیے پی ٹی آئی کے لیے. ایک اس نے کیا لنڈن میں ایک میچ آرگنائز کیا، اس کی اپنی گراؤنڈ خریدی ہوئی تھی اس نے، اس کے بعد سیلیبریٹی میچ کیا، اس کے بعد کھانا کیا، ایک وہ ایونٹ ہوا. اور دوسرا اس نے دبئی کے اندر پھر ٹاپ بزنس مین کو بلایا، ایونٹ کیا. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ. ساری دنیا کے اندر ایسے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ہماری پارٹی پہلی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے پیسے اکٹھے کیے. ہمارے پاس 40,000 ڈیٹا بیس ہے جن ڈونرز نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں. اب یہ میں پیسے اکٹھے، کیونکہ میں نے شروع ہوا شوکت خانم، میں پاکستان کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں. شوکت خانم کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ہر سال 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے. شوکت خانم میں جو 75% فری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کینسر کے مریضوں کو، 9 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے وہ. تو میں یہ 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. تو میں نے پہلی دفعہ پالیٹکس میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ شروع کی. اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ جو ابھی اس کے اوپر آتا ہوں عارف کے اوپر بھی، لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ہمارے اکٹھے فنڈ ریزنگ کے کیسز سنو. میں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ پیسے کیسے اکٹھے کرتے تھے. ہمیں انہوں نے کھڑا کیا. کرتے ہیں یہ کیا بڑے بڑے بزنس مین کو ساتھ ملاتے ہیں، گورنمنٹ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے پیسہ بناتے ہیں، اور ان سے جو وہ پیسہ مل کے جو بناتے ہیں اسی سے ان سے پیسے لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم. یہ ہے جو ملک کو تباہ کرتی ہے. آپ نے مل کے لوگوں سے، اور یہ پیسے کیسے بنائیں گے؟ کانٹریکٹس کے اوپر. وہ پیسے کون دے گا؟ پاکستان کی عوام. چوری کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے پیسہ، اور اکٹھے مل کے اور اسی سے فنڈ کروا لیتے ہیں. ہماری پارٹی پہلی ہے جس نے دنیا میں فنڈ ریزنگ شروع کی. سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ شوکت خانم میں بھی اور پی ٹی آئی کی بھی اوورسیز پاکستانیز نے دی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا، اور یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے، بینکنگ ٹریل بھی موجود ہے. $20 ملین 2018 میں وال اسٹریٹ جرنل کی ایک سٹوری آئی تھی کہ عارف نقوی نے تھرو نوید ملک شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی دیا. آپ 3.25 سال حکومت میں رہے، آپ نے یہ پروب نہیں کیا؟ دیکھیں مجھے اب پتہ نہیں کہ یہ اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن میں نون لیگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ فائنینشیل ٹائمز کا آ گیا. یہ 2.1 ملین ہے، وہ $20 ملین ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 2.1 ملین یہ تو 2 ڈنرز کر کے اس نے ہم نے، اور بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے آئے ہیں، ڈسکلوزڈ ہیں، ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ہیں. یہ چھپا کے نہیں لیے. انہوں نے ان کے اوپر تو اگر یہ شور مچا رہے $20 ملین تو وہ اس میں جو فائنینشیل ٹائم کہ رشوت دی گئی ان کو، دونوں بھائیوں کو. سوال تو وہ پوچھنا چاہیے ان سے. میں تو نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. اینی وے میں پہلے اس کا کہتا تھا کہ پہلے ہی بڑی ٹریجڈی ہے یہ عارف نقوی کی، بہت ٹریجڈی ہے یہ جو اس سے وہ. اب میں نہیں جانتا، اس کے اوپر ابھی الزام لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کا عدالت میں کیس نہیں چلا. یو ایس ایکسٹریڈیشن مانگ رہے ہیں. بی سی سی آئی سے سملر کیس ہے کیونکہ یہ پروب یو ایس سے شروع ہوئی. میرا دل کہتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، مجھے ہماری آنکھوں کے سامنے بی سی سی آئی ختم ہوا، دنیا کا ٹاپ بینک بن رہا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے ہر جگہ پاکستانیوں کو نوکری ملی ہوئی تھی، دنیا میں بی سی سی آئی کی برانچز تھی. تھوڑے سے منی لانڈرنگ کا ہوا اور سارا بینک بیٹھ گیا. ان کے پاس ایسٹ بھی تھے. اب عارف نقوی کا بھی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی لاس کسی کو نہیں ہوا، پیسے سب کو مل گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی
کوئی اس پہ irregularity ہے جو انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے. بٹ دیکھیں ابھی عدالت میں جانا ہے اس نے, لیکن مجھے ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک پاکستانی اوپر جا رہا تھا دنیا میں. یہ 2.1 ملین ڈالرز آئے, یہ آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیے یا پولیٹیکل پارٹی نے استعمال کیے؟ یہ تو سارے ہماری پارٹی کے فنڈ میں آئے ہیں, اور سارا منی ٹریل یعنی بینکنگ چینل کے تھرو آئے ہیں. ہماری ڈسکلوزڈ ہے آڈیٹر اکاؤنٹ سے. اور عارف نقوی کے اوپر یہ 2012 کے ہیں, عارف نقوی کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں تھا تب. یہ تو عارف بیچارے کے اوپر 2018 میں یہ جو ہوا ہے, یہ جو اس کے اوپر جو بلکہ 2019 میں, تو میں بات کر رہا ہوں 2012 کی, تو تب تو عارف بلکہ سارا برائٹ سٹار تھا پاکستان کا. پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے, اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے, اور وہ رکا اس لیے ہوا ہے کہ نظام میں ابھی بھی آپ کے بہت سے حامی اور سپورٹرز بیٹھے ہیں جو چلنے نہیں دے رہے اس کو. دیکھیں مجھے پی ڈی ایم پہ کئی دفعہ ترس بھی اب آنا شروع ہو جاتا ہے. میں ساری زندگی مقابلہ بڑا سخت کرتا تھا, یعنی کیونکہ میری تو کرکٹ کی گراؤنڈوں پہ تھا نا, تو میں پورا مقابلہ کرتا تھا. لیکن جب اگلا ہار جاتا تھا نا تو مجھے اوپر ترس آنا شروع ہو جاتا تھا. اب میں جو ان کی حالات دیکھ رہا ہوں نا, تو مجھے تھوڑا تھوڑا اب ان کے اوپر رحم آنا شروع ہو گیا ہے. جس طرح کی اب یہ باتیں کر رہے ہیں, کبھی عدالت پہ اٹیک, وہ ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں یہ فوج نے پھنسا دیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ فوج نے ہمیں کہا تھا نو کانفیڈنس کرو اور انہوں نے کروا کے اور ہمیں پھنسا دیا. کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا تھا نو کانفیڈنس عمران خان کو اوپر لے جانے کے لیے. سو گھبرائے ہوئے ہیں, سمجھ ان کو آ نہیں رہی چیزیں. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں گراسپنگ ایٹ اسٹراز, چیزیں پکڑ رہے ہیں کہ کہیں جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ادھر تن کے ان کا. میں صرف اس کے اوپر یہ کہتا ہوں, میں آج پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ لیکن کوئی فائدہ نہیں الیکشن کمیشن کا. وہ اتنا جانبدار آدمی ہے, ڈسانسٹ آدمی ہے وہ. ہم 3 سال سے عدالت نے کہا ہوا ہے کہ تینوں پارٹیز کے اکٹھے کیس سنو, عدالت کا حکم ہے. پی ٹی آئی کا بس آ رہا ہے کیس, فنڈنگ کیس. اب وہ فورن فنڈنگ بھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے انہوں نے اب کہا فورن فنڈنگ ایشو نہیں ہے اس کا, کوئی پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی. لیکن ان دونوں کا تو چیک کرو. میں آپ کو قوم کے سامنے کہتا ہوں, یہ مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ ان کے پاس پیسہ آیا کہ